یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا، اس کنویں کا نام بیر اریس تھا۔ پاؤں کنویں کے اندر لٹکا لیے اور اس کے بعد ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرمانا، اور اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا تھا۔ آئیں میں آپ کو وہ بھی تصویر دکھا دوں۔ ایک گھوڑا ایک طرف نظر آ رہا ہے سامنے اور بائیں طرف ایک اونٹ ہے۔ یہ کنواں اندر سے گول ہے، یہ جو چوکور بلڈنگ ہے یہ بعد میں بنائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ المنورہ میں مسجد قباء، مسجد قباء کا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی مسجد تعمیر فرمائی تھی مدینہ آنے کے بعد، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ناظرین، مسجد قباء کے صحن میں ایک بلیک ٹائلز ہیں اور بیچ میں ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے ناظرین، اس کی ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے جو سب مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے ویڈیوز دکھاتے ہیں اور آج آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کی محبت کا مزہ ہی کتنا ہے، کیونکہ مدینہ کے ذکر میں ہی اتنا لطف ہے کہ دل کرتا ہے کہ بیان کرتے رہو۔ تو سنیے ناظرین، یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا، اس کنویں کا نام بیر اریس تھا۔ اریس ایک یہودی تھا جس کے نام پہ یہ کنواں تھا۔ اس کنویں کے ساتھ ایک باغ تھا چھوٹا سا، اس باغ کے باہر ایک دروازہ لگا ہوا تھا جہاں سے داخل ہوتے تھے۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری جو کہ راوی ہیں اس واقعے کے حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے چل دیا کہ آج میں پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں ہی حاجت فرمائی اور اس کے بعد وضو کیا۔ باوضو ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں، یہ جو ابھی آپ ہم کنواں دکھا رہے ہیں، یہاں پر 1400 سال پہلے کنواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ آئے اور یہاں پر اس کی منڈیر پر بیٹھ کے پاؤں کنویں کے اندر لٹکا لیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنی پنڈلیوں کو بھی تھوڑا ایسے اونچا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دربان باندھ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہیں تاکہ جو بھی آئے تو میں دروازہ کھولوں۔ دروازہ تھوڑا سا کھسکتا ہے، دستک ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں، کون؟ فرمایا میں ابو بکر۔ تو یعنی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھہریے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے آؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا اس کو اجازت ہے، آنے دو، اور اس سے یہ کہہ دو کہ اس کو بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ اس وقت کیا وحی نازل ہوئی تھی یا حضرت جبرائیل علیہ السلام پاس تھے، واللہ عالم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو میری طرف سے بشارت دے دو کہ وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی کنویں کے ساتھ ہی بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف یا دائیں طرف بیٹھ کے اور ٹانگیں کنویں کے اندر ہی کر لی اور پنڈلیوں کو بھی اوپر کر لیا، ایک ہی جیسی حالت میں۔ ناظرین، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ٹھہریے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ انہیں آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اور حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ جائیے، آپ کو اجازت ہے، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عمر بن خطاب بھی آئے اور کنویں پر ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے بائیں طرف ہو کے بیٹھ گئے اور ویسے ہی ٹانگیں کنویں کی طرف لٹکا لیں اور اس کے بعد تھوڑی سی پنڈلیاں بھی اوپر کر دیں۔ تین ساتھی جو آج بھی روضہ مبارک میں تینوں اکٹھے ہیں اس کنویں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، دستک ہوتی ہے، کون؟ فرمایا عثمان بن عفان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے، میں اجازت لے کے آؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عثمان آئے ہیں تو فرمایا اس کو آنے دو، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن کچھ پریشانیاں آنے کے بعد، یعنی کچھ پریشانیاں بھی آئیں گی، اس کے بعد ان کو جنت کی بشارت دے دو۔
حضرت عثمان بن عفان کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور کچھ پریشانیاں آپ کو جھیلنا پڑے گی، تو ان پہ صبر کرنے پہ آپ کو جنت کے لیے خوشخبری آپ کی۔ حضرت عثمان بن عفان خوش ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرمانا ان پریشانیوں پہ۔ اب ناظرین، حضرت عثمان بن عفان جب اس کنویں کے سامنے پہنچتے ہیں تو دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بائیں اور دائیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب جگہ نہیں رہی تو حضرت عثمان بن عفان ان دونوں کے سامنے ہو کے بیٹھ گئے اور ٹانگیں کنویں میں لٹکا دی۔ ناظرین، تو یہ تھا یہاں پر کنواں۔ آج سے 150 سال پہلے تک یہ کنواں یہاں پر موجود تھا اور یہاں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ جی ہاں، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں، آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں 150 سال یعنی 1880 1890 کی تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں جن کو ہم نے تھوڑا انہینس کیا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں۔ ناظرین، اس مبارک تصویر پہ ذرا غور کیجئے۔ اس میں آپ کو یہ سامنے ایک چھوٹی سی عمارت دکھائی دے رہی ہے۔ بیسیکلی یہ عمارت کنواں ہے اور اس کے پیچھے جو لمبی سی نظر آ رہی ہے بلڈنگ، وہ مسجد قباء کی دیوار ہے۔ تو ناظرین، یہ کنویں جیسی عمارت اور اس کے اوپر غور کریں تو ایک سفید گنبد بنا ہوا ہے۔ جی ناظرین، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک انگوٹھی تھی، جو آپ خطوں کے اوپر سٹیمپ لگایا کرتے تھے، جسے خاتم جو سٹیمپ تھی وہ حضرت عثمان بن عفان سے، یعنی جب آپ امیر المومنین تھے تو یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ٹانگیں لٹکا کے، تو آپ کے ہاتھوں سے گر گئی تھی اس کنویں میں، جو کہ 3-4 دن تک مکمل تلاش رہی۔ کنویں کا پانی بھی نکالا گیا، لوگ بھی اس میں اتارے گئے۔ اسی دور میں حضرت عثمان نے بہت کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اللہ رب العزت کی حکمت۔ تو ناظرین، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو ہے وہ موجود تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگوٹھی دفن تھی، تو کیا ہوا کہ اس انگوٹھی کے اوپر ناظرین اب یہ اموی دور میں یا کسی اور دور میں یا سلطنت عثمانیہ میں یا اس سے بھی پہلے، بہت پہلے، اس کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا، بڑا خوبصورت۔ اور ناظرین، اس سے پانی نکالا جاتا رہا، یہ کنواں ایکٹیو رہا، یعنی کہ یہ کنواں زندہ اور اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا تھا۔ آئیں میں آپ کو وہ بھی تصویر دکھا دیتا ہوں ایکچوئل، یہ کمپیوٹرائز تصویر نہیں ہے، انہینسمنٹ کی گئی ہیں ان تصویروں کو۔ آئیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جب گھوڑوں سے پانی نکالا جا رہا تھا۔ ناظرین، اس خوبصورت تصویر پہ غور کیجئے، کتنی خوبصورت تصویر ہے یہ، سبحان اللہ۔ وہی کنواں مسجد قباء کے سامنے، اور آپ کو ایک گھوڑا ایک طرف نظر آ رہا ہے سامنے اور دوسری طرف 2 گھوڑے لگے ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹل 3 گھوڑے ہیں اس تصویر میں۔ غور کریں تو آپ 3 ہی رسیاں نظر آ رہی ہیں جو کنویں میں جا رہی ہیں۔ ناظرین، کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ڈول کنویں میں لٹکائے جاتے تھے اور ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، کیونکہ ان کا بہت وزن ہوتا تھا، تو ان گھوڑوں کو تھوڑا سا دوڑایا جاتا تھا۔ یہاں گھوڑوں کی جگہ اونٹ بھی استعمال ہوتے ہیں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ دائیں طرف 2 گھوڑے ہیں اور بائیں طرف ایک اونٹ ہے۔ آپ بھی میری مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلا ہے یہ اونٹ ہے اور اس طرف 2 گھوڑے ہیں۔ تو ناظرین، ان کو جب چلایا جاتا تھا تو پانی کا ڈول اوپر آ جاتا تھا، تو اس کو پھر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک دیوار بھی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ جی ناظرین، اور ایک آپ کو آدمی بھی دکھائی دے رہا ہے جو ان گھوڑوں کو جلا رہا ہے۔ یہ وہی کنواں تھا۔ یہ ناظرین، اس کنویں کو ہٹا کر، توڑ کر، مسمار کر کے یہاں پر یہ ٹائلز لگا دی گئی ہیں، لیکن ناظرین یہ کنواں وہ جس کی منڈیر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے۔ اندر دیکھیں تو اندر سے یہ گول ہے، یہ کنواں اندر سے گول ہے۔ یہ جو چوکور بلڈنگ ہے یہ بعد میں بنائی گئی ہے، اس کے بعد میں اس کو مزید عزت دینے کے لیے، کیونکہ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ بیٹھے تھے، اور پھر اس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی جو آپ جس سے خطوں پہ مہر لگاتے تھے، تو اس کے اوپر یہ 2 گنبد آپ کو سفید نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اتنا پیارا، بڑا اور اتنا خاص واقعہ ہے کہ میری یہ ذاتی خواہش ہے
کاش کہ سعودی حکومت یہ کام نہ کرتی، کاش کہ وہ لوگ یہ نہ کرتے اور اس کنویں کے ارد گرد کوئی شیشے کی ہی دیوار بنا کر چڑھا دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے، کوئی جالی ہی بنا دیتے جیسے بیر غرس کے ارد گرد انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ تو ناظرین بہت ہی خاص کنواں تھا، کیونکہ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بھی موجود آج بھی ہے، کیونکہ وہ ملی ہی نہیں ہے۔ تو اب ٹائلز اور فرش تو چلیں خیر وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں جس طریقے سے بھی کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پاؤں رکھ دیا ہو وہ جگہ اس دنیا کی سب سے قیمتی جگہ ہے، اس دنیا کو، اس جگہ کو تو کسی قیمت پہ بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی، ظاہر ہے ذکر نبی کا ہو اور اچھا نہ لگے، اور اتنے اس میں بڑی حدیث مبارک جو موجود ہے ناظرین، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔